بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ او لیول 3 ہمارا جو سبق چل رہا تھا نوح علیہ السلام کی کہانی، یہ چیپٹر تھا ہمارا۔ اس چیپٹر میں سے جو ہمارا سبق چل رہا تھا وہ سوالات کا سلسلہ تھا۔ سوالات کو ہم حل کر رہے تھے۔ تیسرے سوال پر ہم پہنچے تھے، سوال جواب، اور اس میں جو ہم نے کام کرنا تھا وہ تھا سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ تیسرا سوال ہے یہ۔ اس تیسرے سوال میں 6 جز ہیں۔ پہلا جز، حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ اس کا جواب ہم لکھ چکے ہیں۔ دوسرا جز، دوسرا سوال کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ یہ جواب بھی ہم اپنی کاپی میں لکھ چکے ہیں۔ اور تیسرا تھا، جو تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3 میں سے تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اس کا جواب بھی ہم لکھ چکے ہیں اپنی کاپی میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان سوالوں کی طرف جو ہم نے آج حل کرنے ہیں، جن کے جوابات آج ہم لکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو دہرا لیتے ہیں کہ ان کے جوابات کیا ہیں۔ ان سوالوں کے جو آج ہم حل کرنے جا رہے ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں؟ نمبر 1، سوال نمبر 3 میں سے چوتھا سوال، نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ سوال ہے کہ نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ تو اس کا جواب جو ہم اپنی کاپی میں لکھیں گے، جو ہم اتاریں گے، یہ ہے کہ نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کہ جو اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی جا رہی تھی، نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین جو کشتی تیار کر رہے تھے، ایسی جگہ تیار ہو رہی تھی کشتی جہاں پر دور دور تک نہ دریا تھا نہ سمندر تھا۔ تو نافرمان لوگ جب اس چیز کو دیکھتے تو وہ مذاق اڑاتے کہ یہاں پر تو نہ ہی کوئی ریگستان ہے، یہاں پر تو نہ ہی کوئی دریا ہے، نہ ہی کوئی سمندر ہے۔ تو وہ مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم لوگ ایسی جگہ کشتی تیار کر رہے ہو جو نہ یہاں پر سمندر ہے اور نہ ہی دریا ہے، کیا یہ کشتی تم لوگ دریا مٹی کے اندر چلاؤ گے، ریت کے اندر چلاؤ گے؟ تو وہ مذاق اڑاتے نوح علیہ السلام کا اور ان کے متبعین کا اور استہزاء کرتے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ کہ سوال دوبارہ دہرا لیں، نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کہ جو انہوں نے کشتی تیار کی تھی، جو کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، وہ اس ایسی جگہ تیار کی جا رہی تھی جہاں پر دور دور تک نہ سمندر تھا اور نہ ہی دریا تھا۔ تو نافرمان لوگ جب اس چیز کو دیکھتے کہ یہاں قریب قریب میں کوئی دریا بھی نہیں ہے، قریب قریب میں کوئی سمندر بھی نہیں ہے، تو استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے یہ کہتے کہ کیا تم لوگ یہ کشتی مٹی کے اندر چلاؤ گے یا ریت کے اندر چلاؤ گے؟ تم لوگ جو یہاں کشتی تیار کر رہے ہو جنگل میں، بیابانوں میں، صحرا میں، تو کیا تم لوگ یہ کشتی مٹی میں چلاؤ گے؟ اس لیے وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین جو ان پر ایمان لائے تھے ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 3 میں سے جو جز ہے 4۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کے جز 5واں سوال کیا ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ کیا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ تو اس کا جواب ہم جو لکھیں گے اپنی کاپی میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اللہ کے حکم سے تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان رکھا۔ کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں اللہ رب العزت کے حکم سے، جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا رکھ لیں اور کھانے پینے کا سامان رکھ لیں، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اللہ رب العزت کے حکم سے تمام جانوروں اور تمام پرندوں کا ایک ایک جوڑا رکھا اور کھانے پینے کا سامان رکھا۔ یہ سوال تھا ہمارا پانچواں، تیسرے سوال کا پانچواں جز کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب دوبارہ ملاحظہ کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اللہ رب العزت کے حکم سے تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان رکھا۔ یہ بھی ہم سوال حل کر چکے ہیں، اس کا جواب آپ نے سنا۔ اور آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ تیسرے سوال کا جز ہے چھٹا۔ سوال نمبر 6 کیا ہے کہ کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری، جس پہاڑ پر رکی، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ دوبارہ سوال سن لیں کہ کشتی جس پہاڑ پر رکی، جس پہاڑ پر ٹھہری، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو ہم اپنی کاپی میں لکھیں گے کہ کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری، جس پہاڑ پر رکی، اس کا نام جودی پہاڑ ہے۔ اس کا نام جودی پہاڑ، کہ کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا نام جودی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے وہ سوالات جن کو ہم نے اپنی کاپی میں حل کرنا ہے، لکھنا ہے، یہ آپ نے سماعت کیے۔ ایک مرتبہ ہم ان سوالوں اور ان کے جوابات کو پھر دہرا لیتے ہیں، توجہ سے سنیں۔ سوال نمبر 3 اس کا جز ہے پانچواں کہ نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ کیا سوال ہے کہ نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کہ جو انہوں نے کشتی تیار کی تھی، جو کشتی تیار ہو رہی تھی، جو کشتی تیار کی جا رہی تھی اللہ کے حکم سے، وہاں پر دور دور تک دریا اور سمندر نہیں تھا، وہ اس لیے مذاق اڑا رہے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم لوگ جو یہ کشتی تیار کر رہے ہو، کیا یہ ریگستان میں چلاؤ گے، مٹی پر چلاؤ گے یا ریت پر چلاؤ گے؟ تو وہ لوگ استہزاء کرتے، نوح علیہ السلام کا اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے۔ آگے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ پانچواں، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اللہ رب العزت کے حکم سے تمام جانوروں اور تمام پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان رکھا۔ آگے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری، جس پہاڑ پر رکی، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی پر سوار تھے اور ان کے متبعین، ان کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے، وہ جس کشتی میں سوار تھے، وہ کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری، جس پہاڑ پر رکی، اس پہاڑ کا نام جودی پہاڑ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ان تمام سوالات اور ان کے جوابات کو ہم نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اپنی کاپی میں اتارنا ہے، اور بقیہ پچھلا کام جتنا بھی ہم کر چکے ہیں وہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ سوال نمبر 1 اس کے معروضی سوالات تھے کہ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھرنا تھا اور خالی جگہ میں جو لفظ اور جو الفاظ آ رہے تھے اس کو خالی جگہوں میں اتارنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سوالات اور جوابات کے سلسلے کو شروع کیا ہے۔
تو یہ سوال اور اس کے جوابات آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم چوتھے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ چوتھے سوال میں کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ اگلے سبق میں سماعت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔